تعالیٰ نے انسان کو علم حاصل کرنے کے کچھ ذرائع عطا فرمائے ہیں. ہم کہیں کہ 3 ذرائع تو بھی غلط نہ ہوگا. 3 ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائے ہیں. ایک ہے حواس خمسہ، دوسرا ہے عقل، اور تیسرا ذریعہ ہے خبر صادق، سچی خبر. حواس خمسہ کیا ہوتے ہیں؟ 5 حواس جن سے ہم چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اور پھر ان کی نالج گین کرتے ہیں، ان کا علم حاصل کرتے ہیں. جیسے دیکھنا، یہ بھی ایک حواس خمسہ میں سے ایک ہے. دیکھنا، سننا، چھونا، چکھنا، سونگھنا، یہ 5 حواس ہوتے ہیں. ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. ہم سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے، کوئی بات کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے، فوراً ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم جب کسی چیز کو چھوتے ہیں تو چھو کر بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز سالڈ ہے، یہ چیز کیسی ہے، گیلی ہے، سوکھی ہے نا، ٹھنڈی ہے، گرم ہے. پانی اگر ٹھنڈا ہے، گرم ہے، ہمیں دور سے اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن ہاتھ ڈال کے فوراً اندازہ ہو جائے گا. تو چھو کر بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. آگ ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، تجربے کی روشنی سے، تجربے اور مشاہدے سے لوگوں نے ہمیں بتایا. ہو سکتا ہے ہمارا کبھی ہاتھ نہ جلا ہو، لیکن تجربے سے اور مشاہدے سے ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ آگ میں اگر ہاتھ ڈالا جائے تو ہاتھ جل جاتا ہے. تو ہم نے اسی تجربے، اسی مشاہدے کے اوپر یقین کرتے ہوئے ہر بار یہ سمجھ لیا ہے کہ آگ جل رہی ہو تو اس کے اندر ہاتھ نہیں ڈالیں. تو یہ تجربہ ہے، یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. اس پہ آگے ہم بات کرتے ہیں. تو بعض چیزیں ہمیں چھو کر بھی سمجھ میں آتی ہیں، دیکھ کر بھی سمجھ میں آتی ہیں، سن کر بھی علم حاصل ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم سونگھتے ہیں تو ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اس میں بدبو آ رہی ہے، اس میں خوشبو آ رہی ہے، یہ کیا ہے، کس طرح کا ہے نا. اسی طرح چکھ کر ہمیں اس کا ذائقہ محسوس ہو جاتا ہے، کڑوا ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے، کیا ہے. تو یہ سارے، یہ پانچوں کے پانچوں کیا ہیں؟ علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. لیکن ان ذرائع کے اوپر انسان مکمل طور پر اعتماد نہیں کر سکتا. بعض اوقات ان میں غلطی ہو جاتی ہے. جیسے دیکھ کر انسان نے سمجھا کہ کسی چیز کو سمجھا دور سے کہ کچھ آ رہا ہے، یا کسی شخص کا سمجھا کہ میں نے اس کو گزرتے ہوئے دیکھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو تھا ہی. آنکھیں بھی غلطی کر جاتی ہیں، آنکھوں کو بھی دھوکہ ہو جاتا ہے. کوئی بات سنی، اس نے سن کر غلط سمجھ لیا. بعض اوقات ایک ایک لفظ سے پورا پورا مفہوم بدل جاتا ہے. جیسے کسی نے کہا کہ وہ مر گیا، یا کسی کے انتقال کی خبر دی، یا کسی کے بارے میں کوئی خبر دی، تو ایک لفظ ہاں نا سے بعض اوقات پورا جملے کا مفہوم بدل جاتا ہے. تو کان بھی بعض اوقات سننے میں غلطی کر جاتے ہیں. اس لیے مکمل طور پہ ان کے اوپر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اپنی طبیعت بعض اوقات خراب ہوتی ہے، اپنا منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے. ہمیں کوئی چیز کڑوی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کڑوی نہیں ہوتی، وہ خود میٹھی ہوتی ہے، ہمیں کڑوی لگ رہی ہوتی ہے. تو یہ چکھنا بھی ایسا نہیں ہے، علم حاصل کرنے کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن اس کے اوپر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا. یہی معاملہ سونگھنے کا بھی ہے، یہی معاملہ چھونے کا بھی ہے کہ انسان ان سے علم حاصل تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر مکمل اعتماد نہیں کر سکتا. اس سے پھر اگلی چیز ہوتی ہے عقل. عقل جو ہوتی ہے وہ حواس خمسہ کے اوپر حاوی ہوتی ہے، حواس خمسہ کے اوپر سوار ہوتی ہے. وہ فیصلہ کر کے بتاتی ہے کہ جو تم نے سمجھا ہے وہ صحیح سمجھا ہے یا غلط سمجھا ہے. یہ جو تجربہ ہوتا ہے یہ بھی عقل کے ہی ماتحت داخل ہوتا ہے. تجربہ بھی انسان کو عقل سے ہی سمجھ میں آتا ہے، یا تجربے کی روشنی میں انسان کی عقل جو ہے وہ پختہ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے. تو یہ راستہ بھی عقل کی طرف جاتا ہے. تو بعض اوقات چیزیں ہمیں عقل سے سمجھ میں آتی ہیں، لیکن عقل بھی جو ہے وہ کہیں آ کر ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آیا. بعض اوقات انسان اتنا طیش میں ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، اس کو چیزوں کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، غلط فیصلہ کر جاتا ہے. عقل تو تھی اس کے پاس، صاحب عقل تھا، سوچتا، سمجھتا، غور کرتا، صحیح فیصلہ کرتا، لیکن غصہ اتنا اس کے اوپر طاری ہو گیا، حاوی ہو گیا کہ اس کی عقل مانگ پڑ گئی. وہ کہتے ہیں نا کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. جب شدید انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا. کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، کوئی ایسی خبر اس نے سن لی، عقل اس کی ماند پڑ جاتی ہے. کہیں چھت پر کھڑا ہو گیا، اونچے مقام پر کھڑا ہو گیا، نیچے دیکھنے لگا تو اس کو ایسا لگا کہ میں گر جاؤں گا، حالانکہ گرے گا نہیں. اس کے آگے دیوار ہے، اچھی طریقے سے محفوظ انداز میں کھڑا ہوا ہے، لیکن عقل یہ کہہ رہی ہے تم گر جاؤ گے. تو بعض اوقات عقل بھی انسان کو ایسے سگنل دے دیتی ہے، وہ چاہے اس کی سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات غصے کی وجہ سے اور کسی مغالطے کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے عقل جو ہے وہ اس کو کوئی غلط سگنل دے دیتی ہے، یا عقل معاف ہو جاتی ہے اور وہ کوئی اسٹیپ ایسا لے لیتا ہے. تو یہ بھی ایک ذریعہ ضرور ہے علم حاصل کرنے کا.
لیکن اس کے اوپر بھی مکمل طور پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ ہے خبر صادق، سچی خبر۔ جب ہمیں کوئی خبر ملتی ہے، جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، دنیا کے کئی ممالک نہیں دیکھے ہوں گے، امریکہ نہیں دیکھا ہوگا، کسی نے لندن نہیں دیکھا ہوگا، کسی نے سعودیہ نہیں دیکھا ہوگا، بہت سارے ممالک بہت سونے نہیں دیکھے ہوں گے، بہت ساری چیزیں بہت سونے نہیں دیکھی ہوں گی، لیکن جب دوسرے آ کر بتاتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھائی یہ ایک ملک ہے، یہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے لیکن ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے، تو سن کے ہم نے ان کے اوپر یقین کر لیا کہ اگر سب لوگ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ ظاہر ہے کہ غلط بات نہیں ہے، یہ سچی بات ہے۔ اس کو کہتے ہیں خبر متواتر۔ مستقل ایسی خبر کا آنا اور اتنے لوگوں کا وہ خبر دینا کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہو جانا، سب کا مل کر جھوٹ بولنا بظاہر ممکن نہ ہو، یہ سبھی جھوٹ بول رہے ہوں گے، ایسا ہوتا نہیں۔ ہم تک جو قرآن پہنچا ہے اور آج جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ وہی قرآن ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک آیا ہے، یہ بھی ظاہر ہے خبر متواتر ہے نا، لوگ بتاتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر نافذ ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، تو بہت ساری چیزیں خبر متواتر سے بھی ہم تک آتی ہیں اور ہم ان پر یقین کرتے ہیں۔ لیکن خبر متواتر بھی بعض اوقات آ کر رک جاتی ہے، اور وہ خبر متواتر اس وجہ سے نہیں ہو پاتی، یعنی لوگ اس بارے میں اس وجہ سے نہیں بتا پاتے کچھ کہ لوگوں کو خود نہیں پتا ہوتا۔ جیسے آج تک لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ انسان مر کیوں جاتا ہے، اچانک بیٹھا بیٹھا انسان مر کیوں جاتا ہے، اچھا مرنے کے بعد پھر آگے کیا ہو رہا ہے یہ انسان کو نہیں پتا، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ انسان کو نہیں پتا، یعنی اگر اپنی عقل سے سوچنے کی کوشش کریں نہیں سمجھ میں آئے گا، حواس خمسہ سے جاننے کی کوشش کریں نہیں سمجھ میں آئے گا، لوگوں سے پوچھیں لوگ کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بعض اوقات یہ جو ذرائع ہیں خبر کے یا علم کے، یہ رک جاتے ہیں، کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، ان کی حد ختم ہو جاتی ہے، ان کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے جو مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے خبر رسول کا۔ یہ بھی خبر صادق کی اقسام میں، اگر خبر صادق کی آپ دو قسمیں کریں، خبر متواتر اور خبر رسول، تو خبر متواتر کا ہم نے عرض کر دیا کہ بہت ساری چیزیں خبر متواتر سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کانسٹنٹلی ہمارے پاس خبریں اور نیوزز آ رہی ہوتی ہیں، انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، کانسٹنٹ انفارمیشن جو ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے، وہ بھی بعض اوقات رک جاتی ہے آ کر، کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں، جیسے خواب بھی نہیں سمجھ میں آتا لوگوں کو، جنات نہیں سمجھ میں آتے لوگوں کو، فرشتے نہیں سمجھ میں آتے لوگوں کو، بہت ساری باتیں نہیں سمجھ میں آتی لوگوں کو، یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہوتی۔ اسی طرح روحانیت کی بہت ساری چیزیں ہیں، روح سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک خبر رسول ہم تک نہیں پہنچے گی۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اپنی زندگی میں خبر رسول ضروری ہے۔ اگر خبر رسول اس کے پاس نہ ہو تو زندگی میں، دنیا میں بھی اور آخرت کے علم سے بھی ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہوگا کہ جس کو جاننے کا اور کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں ہوگا۔ بہت بڑا علم، آخرت کا تو پورا علم، اور دنیا کی بھی کئی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کے پاس خبر رسول نہ ہو تو وہ لا علم رہ جائے، بے علم رہ جائے، اس کے پاس جاننے کا اور کوئی ذریعہ نہ ہو۔ لہٰذا خبر رسول کی انسان کو ضرورت۔ اب دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا، ہمیں پیدا کیا۔ اگر کوئی انسان کسی مشینری کو بناتا ہے، ساتھ میں اس کا مینول بھی جاری کرتا ہے کہ اس کو آپ نے اس طریقے سے آپریٹ کرنا ہے، یہ اگر آپ نے غلطی کی تو یہ مشین خراب ہو سکتی ہے، اتنی اس کی وارنٹی ہے، اتنی یہ چل سکتی ہے، اگر آپ اس کی آئلنگ، گریسنگ اور دیگر چیزیں احتیاطیں آپ پوری کرتے رہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اتنے وقت تک بھی چل جائے، اس سے زیادہ بھی چل سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ جلدی ختم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان اپنی مشین کے بارے میں بتاتا ہے جس کو اس نے خود پروڈیوس کیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں جس نے بنایا ہے، ہمیں جس نے تخلیق کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے بارے میں سب سے بہتر وہی جانتا ہے اور وہی بتا سکتا ہے ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، ہم اگر مر جائیں گے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ مشین میکر جو ہوتا ہے وہی بتاتا ہے نا کہ بھائی یہ جو اس کا اسکریپ ہے یا اس میں کیا کیا یہ پرزے لگے ہوئے ہیں، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ہمیں بتایا۔ اور اللہ نے کیسے بتایا؟ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے بتایا۔ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے بتایا، اس نے رسول بھیجا، رسول نے ہمیں آ کر اطلاع دی، رسول نے ہمیں آ کر خبر دی، رسول نے ہمیں آ کر دین سکھایا، لہٰذا یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ گئی۔ اب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند کیا ہے، دین کا پابند کیا، شریعت کا پابند کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سکھلایا کہ دیکھو اللہ تبارک جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہیں اللہ نے دیا ہے، تمہیں اللہ نے دیا ہے، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، دنیا سے تمتع حاصل کرو، فائدہ حاصل کرو، اپنے گزر بسر کا سامان جمع بھی کرو اور اس کو استعمال بھی کرو، لیکن اس کے اندر ایسا مشغول نہ ہو جاؤ، اس کے اندر ایسے بدمست نہ ہو جاؤ
کہ تم اللہ سے غافل ہو جاؤ، دین سے غافل ہو جاؤ۔ قارون کو بھی سکھایا تھا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، قرآن کریم کہتا ہے۔ اس کو قارون کو یہ سمجھایا تھا کہ یہ جو کچھ تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، لوگوں کی مدد کیا کرو۔ تو وہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ مجھے تو یہ کسی نے بھی نہیں سکھایا، مجھے تو یہ کسی نے بھی نہیں دیا، میں نے تو خود ہی سے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد یہ جو کچھ بھی مال کمایا ہے میں نے خود ہی سے کمایا، یہ علم میں نے خود حاصل کیا ہے اور مال میں نے خود ہی سے کمایا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا جناب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو غرق کر دیا، اور پھر اس کا کوئی نام و نشان نہیں۔ تو اللہ نے جو احکام دین ہمیں عطا فرمائے ہیں ان میں ہمارے لیے مصلحتیں ہیں، ان میں ہمارے لیے حکمتیں ہیں، انہی کو اپنانے میں، انہی کو اختیار کرنے میں ہمارا فائدہ ہے، ہماری بقا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فائدے کے لیے ہم کام نہیں کرتے، ہم کام کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ ہم اگر عبادت کریں گے اس میں ہمارا فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اچھا، اسی طرح دین اسلام میں جو تصور موت کا اور اخروی زندگی کا ہے، قبر کا ہے، یہ تصور وہ ہے کہ جو انسان کو پابند کر کے رکھتا ہے، پکڑ کے رکھتا ہے، اور ہر وقت اپنے پیش نظر انسان یہ بات رکھتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اب دیکھیں نا، قرآن کریم نے واضح طور پر یہ سورہ نازعات کی آیت جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو اس نے فوقیت دی تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا کہ میں کیسے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، میں کیسے اپنے رب کا سامنا کروں گا، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، وہ یہ سوچتا رہا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس سوچ نے کیا کیا، اس کو اس کی خواہشات سے روک دیا۔ اگر کوئی غلط کام کرنے جا رہا تھا اس سے وہ رک گیا، یہ سوچ کر کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو کامیابی یہ ہے، یہ جو عقیدہ آخرت ہے، یہ جو موت، اسی لیے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی، قطع کرنے والی، ختم کرنے والی چیز موت کو اکثر یاد کیا کرو، موت کا ذکر اکثر کیا کرو۔ یہ حازم لذات ہے، یہ دنیاوی خواہشات کو اور دنیاوی لذتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ خلاصہ یہ کہ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں، چاہے وہ ہماری انفرادی حد تک ہوں یا چاہے وہ اجتماعی حد تک ہوں، اجتماعی حد میں اور اجتماعی زندگی میں ہماری آئلی زندگی بھی آتی ہے، ہماری گھر کی زندگی بھی آتی ہے، جس میں ہمارے والدین بھی آتے ہیں، ان کے ساتھ کیا برتاؤ، ہمارے بچے بھی آتے ہیں، ان کے ساتھ کیا برتاؤ، میاں بیوی کا کیا برتاؤ، معاشرے میں کیا برتاؤ، پڑوسیوں کے کیا حقوق، بہن بھائیوں کا کیا معاملہ۔ اسی طریقے سے آپ تھوڑا سا اور براڈر اسپیکٹ میں دیکھیں تو ایک حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کو درست انداز میں چلائے، وہ احکامات بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ ان کو لوگوں کے درمیان نافذ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے نظام کے خلاف کوشش کی تھی، اور نظام کے خلاف وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے کہ جہاں پر نمازوں کو معطل کیا جا رہا تھا، جہاں پر شراب کو حلال کیا جا رہا تھا، جہاں پر بدکاری کو عام کیا جا رہا تھا، جہاں پر اسلامی احکامات کی شکل بگاڑی جا رہی تھی، تو وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور اٹھ کر ایسے کھڑے ہوئے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی شخص مظلوم ہے، ظلماً قتل کر دیا گیا ہے، سامنے والا ظالم ہے، بہت طاقتور ہے، پاور میں ہے، جناب حکمران بھی ہے، سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، وہ جیت گیا ہے۔ لیکن دراصل اللہ کا نام لیوا جب اپنے گھر سے نکلا اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، دین کا علم بلند کرنے کے لیے، تو چاہے وہ راہ حق میں شہید بھی ہو گیا، وہ سر بلند ہو گیا، وہ جیت گیا۔ اور آج بھی حضرت سیدنا امام حسین کا نام بلند ہے، ان کے نام پر لوگ اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہتے ہیں، اور لوگ احترام سے ان کے نام کو یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سوچتے ہیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان اس وقت موجود تھے، اہل کوفہ اس وقت موجود تھے، وہ خاموش کیوں تھے، وہ اٹھے کیوں نہیں۔ آج دیکھیں اہل فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اہل غزہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہم سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے، جو صدا احتجاج بلند کر سکتا ہے، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو، چاہے لوگوں میں بات کر کے ہو، وہ اپنا کام کرتا رہے، چاہے ایسی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر کے ہو جو ان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ کسی طریقے سے ہم اس کربلا میں شامل رہیں، ہم اس حسینی لشکر کے ساتھ شامل رہیں، ورنہ شاید پھر ہمارے پاس بھی روز محشر دینے کے لیے جواب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔